جہاں بھی جنت کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر یہ فرما دیا کہ اعدت للمتقین، کہ یہ جنت تو دراصل متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے ڈر سے ظاہری اور مخفی گناہوں کو چھوڑ دے، یعنی ان گناہوں کو ترک کر دے کہ جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ان گناہوں کو ترک کر دے کہ جس کو لوگ نہیں دیکھ رہے۔ سورہ یونس میں سورہ 10 کی آیت نمبر 62 میں فرمایا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو جو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، لا خوف علیہم، اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ کون ولی اللہ ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو صفتیں، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، جو انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ عربی میں کانو جب مضارع کے ساتھ آ جاتا ہے، آگے مضارع ہے یتقون، تو عربی کے اندر یہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ استمرار کا۔ استمرار سے مراد کیا ہے؟ تسلسل کا فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد مسلسل اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے تقوی کے اندر انقطاع نہیں آتا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، رمضان المبارک کے اندر عام لوگ بھی کوشش کرتے ہیں تقوی اختیار کرنے کا، بھئی گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، ہے۔ اور حافظ صاحب بھی اللہ ماشاءاللہ 2 مہینے پہلے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان المبارک کے بعد شوال کا چاند نظر آتا ہے تو وہ حجام کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اپنی داڑھی صاف کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تقوی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس تقوی کا مطلوب معاملہ ہے وہ یہ ہے کانو یتقون، تسلسل کے ساتھ بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، ایسا تقوی اس کے اندر ہو۔ دراصل انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو تقوی سے دور کر دیتی ہیں، اللہ سے تعلق کو خراب کر دیتی ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں، چھوٹے چھوٹے طریقے، چھوٹے چھوٹے اعمال، جس کو ہم بہت چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں، لیکن یہ مجرب بات ہے کہ جتنی بھی سنتیں ہیں نا، چھوٹی سے چھوٹی سنتیں، ہر ایک سنت کا دوسری بڑی سنت کے ساتھ اور دوسرے بڑے اعمال صالحہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک زنجیر ہے نا، اگر ایک زنجیر کے کسی ناکے کو توڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ لمبی زنجیر کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، بیچ میں سے اس کے انقطاع ہے۔ تو جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہ ایک آدمی مثال کے طور پر جو ہے وہ نماز کے اندر غفلت کرتا ہے، اب اگر اس نے ایک نماز کو ترک کر دیا تو اب اس کے نقصانات اس کے دوسرے نیک اعمال کو کھا جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے کہ یار کوئی بات نہیں، یہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 4 سال تک تہجد کی توفیق نہیں ہوئی۔ کتنے سال تک؟ 4 سال گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ایک گناہ ایسا تھا کہ اس گناہ نے مجھے 4 سال تک تہجد کے پڑھنے سے روک دیا۔ 4 سال۔ اب وہ گناہ کون سا تھا اس کا تو ذکر نہیں کیا،
لیکن بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو گناہ پیدا ہو جاتا ہے نا، اور جب انسان ایک گناہ کر دیتا ہے تو پھر وہ ایک گناہ اس سے بہت سارے نیک اعمال کی توفیق کو لے جاتا ہے. اور یہ جتنا بھی جال ہم دیکھتے ہیں نیک اعمال کے، نیکیوں کا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ تہجد کی پابندی ہو، چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ایمان والوں کے، نیک لوگوں کے، متقین کے جو ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. تتجافى، کیا فرمایا؟ تتجافى. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بستروں سے پہلو کو الگ رکھنا، اور ایک معنی یہ ہے تتجافى کہ وہ لوگ بے وفائی کرتے ہیں اپنے بستروں کے ساتھ. اب یہ تہجد کی نعمت جب کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے 20 فائدے ہیں. کتنے؟ 20 فائدے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص رات کو اٹھ کر اگرچہ 2 رکعت ہی پڑھتا ہے اور لمبا قیام نہیں کرتا اس کے اندر، صرف رات کو اٹھ کر 2 رکعت پڑھی، ہاتھ پھیلایا اللہ کے سامنے اور سو گیا اور پھر فجر کی نماز کے لیے چلا گیا، اس کو کم و بیش 20 فائدے نصیب ہوتے ہیں. 20 فائدے. اور تہجد کی نعمت کس کو ملتی ہے؟ اس کی تہجد کے پڑھنے کے لیے کچھ اعمال ایسے ہیں جو تہجد کو پڑھنا آسان کر دیتے ہیں. ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ یار رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں، ہوتی ہے نا جستجو، یار گناہ ہو گیا ہے، اللہ سے مانگتے ہیں رات کو اٹھ کے، نیت بھی کر کے سوتے ہیں، نماز عشاء بھی پڑھ کے سوتے ہیں، لیکن آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ کھل بھی جاتی ہے تب بھی ہم بستر کو چھوڑ کر جو ہے وہ مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے لیے توفیق نہیں لکھی گئی، ابھی ہمیں توفیق نہیں دی گئی. اور یہ عمل کے لیے کوئی چاہتا ہے کہ تہجد گزاری کو اختیار کرے تو اس کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کے بعد، یعنی وہ فرض جو ہے وہ گھر میں نہ پڑھے. مرد حضرات بلا عذر فرض گھر کے اندر نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی. نماز کا ٹائم ہوا، مغرب کی نماز کی اذان ہوئی، آپ گھر کے اندر ہے، آپ نے کہا کہ یار تھکا ہوا ہوں، اب مسجد جانے کی ہمت نہیں ہے، گھر پہ مصلی بچھایا، اللہ اکبر. اگرچہ آپ نے فرض نماز پڑھی، اس کے بعد تسبیحات پڑھ لی، اس کے بعد نوافل بھی پڑھ لیے، آپ کی فرض نماز نہیں. 2 حدیثیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور اس پر پھر نکلنے والے نتائج اور محدثین کے اس حدیث سے نکلنے والے مسائل کی تخریج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ کو تھوڑی جلدی تو نہیں؟ اگر جلدی ہو تو میں اس کو کم کر دوں، ورنہ میں آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کے مسائل اور حدیثوں سے نکلنے والے مسائل کی تخریج پر اور اس کے اندر جو فقاہت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 2 صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشہور تھے اور دونوں نابینا تھے. ایک سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں نابینا تھے. ابن ام مکتوم نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، میرے اور مسجد کے درمیان ایک پانی کا نالا بہتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں. آپ نے فرمایا اجازت ہے. تھوڑا سے آگے گئے، بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہتے کہ جی. آپ نے فرمایا ابن ام مکتوم مسجد آیا کرو، تمہارے لیے چھٹی نہیں ہے کہ تم گھر پر نماز پڑھو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے
نابینا بندے کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ اگر کسی کا پیر نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے، کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، کوئی بخار میں پڑا ہوا ہے، کسی کو سر کا درد ہے، ان تمام عذروں کے اندر آنکھوں کا نہ ہونا، نابینا ہونا، یہ سب سے بڑا عذر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اس کی دو محبوب چیزیں لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس محبوب چیز کے عوض اس کو جنت ہی دیتا ہے۔ باقی اگر کسی کی پیر نہیں ہے تو اس پر یہ فضیلت نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو اس پر یہ فضیلت نہیں ہے، کس کی کہ اللہ نے دو آنکھیں لے لی، دو آنکھیں اس کو نہیں دیں، اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عوض، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ لیکن اجازت نہیں دی۔ ایک اور صحابی آئے، عتبان بن مالک، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، اور ان کو حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری نے ذکر فرمایا، ضریر البصر کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ضریر البصر۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے۔ پھر آپ گھر پہ تشریف لے گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ گھر پہ آئیں اور کوئی نماز کی جگہ مقرر کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ میں آؤں گا۔ کیا فرمایا؟ انشاءاللہ میں آؤں گا۔ پھر آپ ابو بکر اور عمر کے ساتھ گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں تم نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک چٹائی منگوائی گئی، عتبان بن مالک اس پر نماز پڑھتے تھے، اور وہ چٹائی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکوع اور سجدے کی وجہ سے، قیام کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے چٹائی کالی پڑ گئی تھی۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ عبادت کا ذوق تھا۔ حدیث میں آتا ہے پانی بہایا اس چٹائی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ صحابی فرماتے ہیں وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی، حتیٰ کہ اتنے لوگ ہو گئے، اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ اس میں ایک بندہ نہیں آیا تو ہم نے یہ کہا کہ وہ تو منافق ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ ایسا نہ کہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ بندہ محبت رکھتا ہے۔ اس ایک حدیث کے اندر حافظ ابن حجر الاسقلانی نے بہت سارے مسائل ذکر کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ابن ام مکتوم کو اجازت نہیں دی گھر پہ نماز پڑھنے کی، ان کو کیوں دے دی؟ وہ بھی نابینا تھے، یہ بھی نابینا ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر رقم تراز ہیں، اور ابن حجر کے ساتھ جو ہے ابن رجب الحنبلی کی بھی کتاب ہے ایک فتح الباری، ان کی بھی ہے شرح فتح الباری کے نام سے، لیکن وہ مکمل نہیں کر پائے اور ان کی شرح کتاب الصلاۃ یا اذان تک ہی محدود رہ گئی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اجازت اس لیے نبی علیہ السلام نے دی اور ابن ام مکتوم کو اس لیے نہیں دی، وہ بچپن سے نابینا تھے، یہ ابھی نابینا ہوئے تھے۔ کیونکہ جو شخص بچپن سے نابینا ہوتا ہے نا، وہ چلنے پھرنے کی سکت رکھتا ہے۔ میرے ہی رشتہ دار کے اندر میرے ہی کزن ہے، بچپن سے نابینا ہے، وہ گلشن معمار سے صدر پہ جاتا ہے اکیلا بسوں میں، اور صدر میں جا کر وہاں جاب کرتا ہے، وہاں سے پھر رات کے ٹائم پہ واپس آتا ہے گلشن معمار پہ اپنے گھر پہ۔ کمال کی بات ہے نا۔ اور ایک بندہ جو ابھی نابینا ہوا ہے، وہ بندہ اپنے گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی نہیں جائے گا تو ٹکرا جائے گا کسی نہ کسی جگہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی دیکھیں کتنی زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ ابھی جو نابینا ہوا ہے یہ تو اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یہ مسجد کیسے جائے گا؟ اور وہ بندہ جو بچپن سے نابینا ہے اس کو حکم دے دیا کہ تو مسجد میں آ۔ اب اس عتبان بن مالک کی حدیث سے کتنے سارے مسائل ابن حجر الاسقلانی نے نکالے۔ دو مسئلے تو یہ ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو اذان کی آواز آ جائے تو پھر وہ مسجد کے اندر پہنچے، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے مسجد میں آنا۔ چوتھی بات یہ محدثین فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، تو پتہ چلا کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھے انشاءاللہ ضرور کہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ آئے اور اجازت چاہی، جب کسی کے گھر پہ جایا جائے تو اس کی اجازت لی جائے۔ چھٹا مسئلہ یہاں پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں نماز پڑھنی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اہل خانہ سے پہلے پوچھا جائے کہ نماز کے لیے گھر کے اندر کون سی جگہ موزوں ہے۔ ساتواں مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کو لے کر گئے تھے جبکہ میزبان نے ان کو نہیں بلایا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں رقم طراز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب میزبان کسی مہمان کے ساتھ دوسرے مہمانوں کے آنے کو اگر پسند کرتا ہو تو مہمان اگر اپنے ساتھ ایک دو لوگوں کو لے جائے تو اس کے اندر کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر کہ نفلی نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، اگر کوئی نفلی نماز کی جماعت کروانا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن نواں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عادت نہیں بنائے گا۔ دسواں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز پڑھی، پتہ چلا چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ گیارہواں مسئلہ یہ ہے کہ چٹائی کالی ہو چکی تھی سجدہ کر کر کے، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا میل ناپاک اور پلید نہیں ہوتا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر نماز نہیں پڑھتے۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ پانی بہا دیا گیا اس پر، پتہ چلا گیلی جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ 13واں مسئلہ یہ ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لی، پتہ چلا نفلی نماز کے لیے بھی صفیں بنانی چاہیے۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سارے جمع ہو گئے تھے، پتہ چلا کہ عبادت کے اندر شوق اور ذوق دکھانا اور اپنا جو ہے وہ خشوع اور خضوع دکھانا اور اپنا شوق کو بڑھانا، شریعت نے اس امر کو پسند کیا ہے۔ اور 16واں مسئلہ یہ ہے، اس کے اندر 15واں اور 16واں مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ آیا تھا نہیں آیا تھا، اس کے بارے میں منافق کا حکم لگایا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نفلی نماز کے لیے نہ پہنچے تو اس کے اوپر نفاق کا حکم نہیں لگے گا، نفاق کا حکم اس پر لگے گا کہ جو فرض نماز میں حاضر نہیں ہوتا۔ 17واں مسئلہ محدثین نے یہ بتایا کہ وہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ منافق ہو گیا ہے، یہ وہ صحابی تھے نبی علیہ السلام کے جو منافقین کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتے تھے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی برے لوگوں کی سنگت میں نہ بیٹھے، برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، پھر اس کے اوپر بھی حالانکہ وہ اچھا بھی ہوگا تو اس کے اوپر بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی۔ 18واں مسئلہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو منافق نہیں کہنا چاہیے۔ 19واں مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اللہ اور اس رسول کی محبت کے لیے، تو پتہ چلا کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لیتا ہے وہ منافق نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ منافق کا کردار اپنائے۔ 20واں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کو مکمل کر دیتی ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 20 مسئلے۔ ایک حدیث سے 20 مسئلوں کی تخریج میں نے آپ کے سامنے کر کے بھی بتائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہے عزیزان گرامی کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان ان اعمال سے دور کیسے ہوتا ہے؟ بھائی رات کو تہجد کی توفیق بھی نہیں مل رہی، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کی بھی توفیق نہیں مل رہی، اور نوافل کی بھی توفیق نہیں مل رہی، ذکر و اذکار کی بھی توفیق نہیں مل رہی، دعائیں کرنے کی بھی توفیق نہیں مل رہی۔ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جس آدمیوں میں 4 باتیں ہوں گی وہ شخص دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ کتنی باتیں یاد رہیں گی؟ 4 باتیں۔ جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ دنیا کا بد نصیب آدمی ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ 4 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جمود العین، اس کی آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سن کر وہ بندہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا نہیں ہوتا، اس کا آنسو نکلتا ہی نہیں ہے، جمود العین ہو چکا ہے، وہ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، وہ اللہ کے آگے رونا آتا ہی نہیں ہے اس کو، سمجھ لو کہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ حالانکہ آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے،
رونا سیکھ لیں اللہ کے سامنے. اپنی نمازوں کے اندر یہ قاعدہ بنا لیں کہ ہر نماز کے اندر کسی نہ کسی مقام پر رونا آ جائے. اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب سے دور کر دیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معطا کے اندر فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے. کیا پڑھا رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے. عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پچھلی صفوں کے اندر تھا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میری غم کی فریاد اور میں اپنا دکھڑا اللہ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں کنت فی الصفوف الاخر، میں سب سے پچھلی صفوں میں تھا. امیر المومنین اتنا رو رہے ہیں اللہ کے آگے، اتنا رو رہے ہیں کہ سب سے پچھلی صفوں کے اندر ان کے رونے کی دھارے مار مار کے رونے کی، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کی آوازیں پیچھے آ رہی ہیں. رونا سیکھ جائیں، اللہ کے آگے رونا سیکھ جائیں. اللہ تعالیٰ کے آگے جمود العین ختم ہو جائے، آنکھوں کی خشکی ختم ہو جائے. بار بار اللہ کے آگے روئیں، ایسے روئیں اللہ کے آگے، ایسے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے ہدایت کا سوال کریں. اور یاد رکھیں عزیزوں، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کریں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز عطا کرے جو آپ مانگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ چیز دے دیں اللہ پاک، ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب آپ سے دور کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیں. لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جب بندہ وہ دعا اللہ سے کرتا ہے، اپنے گڑ گڑانے کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں. وہ چیز کون سی ہے؟ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلب کرنا. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو طلب کرتا ہے نا تو اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے. اور انسان کی بد نصیبی کی علامت کہ جمود العین، کہ انسان کی آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھیں اتنی خشک ہو چکی ہیں کہ اس کو اللہ کے آگے رونا ہی نہیں آتا ہے. بتائیے کیا اس بد نصیبی کی علامت ہم میں نہیں ہے؟ کبھی بھی ایسا ہوا ہم اکیلے میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اے اللہ میں عاجز ہوں، اللہ میں ناکارہ ہوں، اللہ میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، معاف کر دیجئے اللہ، میری توبہ ہے، اور یہ بات کہتے کہتے اللہ تعالیٰ کی عزت کو، اللہ تعالیٰ کے جلال کو اور اس کی قدرت کو یاد کرتے ہوئے اور اس کی قدرت کے آگے اپنے آپ کو عاجز ناکارہ تصور کرتے ہوئے اتنا بندہ روئے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بد نصیبی کی علامت سے باہر نکل چکا ہے. اللہ سے آگے، اللہ تعالیٰ کے آگے رونے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے بن جائیں. رات کو اٹھ کے اللہ سے رونے والے بن جائیں. سلف صالحین کے اندر ایسے عالم تھے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے محدثین اتنا رویا کرتے تھے اللہ کے آگے، اتنا رویا کرتے تھے. ایک محدث تھے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ. ان کے گھر پر ایک عورت ان کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی. حافظ ذہبی نے بڑا تفصیلاً ذکر کیا ہے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر. ایک عورت آتی ہے، ایک عورت، اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی بیوی سے آتی ہے تو ان کے مصلے پر ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے مصلے پر ان کا ہاتھ، اس عورت کا ہاتھ لگ جاتا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے ان کی بیوی کو کہ آپ جو ہے اپنے خاوند کا یہ مصلہ اٹھا لیجئے، کسی بچے نے آپ کے خاوند کے مصلے پر پیشاب کر دیے، پورا مصلہ سجدے کی جگہ تر ہو رہی ہے. ان کی بیوی نے کہا کہ بہن کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا، بات یہ ہے کہ میرا خاوند رات کے وقت اللہ کے آگے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے عذاب سے
اس کے قلب میں اتنی رقت طاری ہو جاتی ہے، اتنی رقت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا روتا ہے کہ یہ مصلی پر بچے کی پیشاب نہیں ہے، میرے خاوند کے آنسو ہیں۔ اتنی رقت طاری ہوتی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رات کے وقت بستروں سے ان کے جسم علیحدہ رہتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں ہیں، ٹھنڈی یخ راتیں ہیں، اس میں اٹھتے ہیں، اپنے گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں، ایک اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کی محبت اتنی صلاحیت کر چکی ہے دل کے اندر کہ اللہ کی محبت کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ رات کے وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کے وقت اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور مصلی پر آ کر امیر المومنین اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور کھینچتے ہیں اور چیخ مارتے ہیں اللہ کے آگے اور اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، آخرت کا سفر بڑا طویل ہے، اے میرے اللہ، سفر طویل ہے آخرت کا، لیکن علی کے پاس آخرت کے سفر کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اس کے کسی دنیا کے عمل پر مسکرا دیتے ہیں، دنیا کے اندر اس نے کوئی عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیا اس کے اس عمل پر، فلا حساب لہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر یہ اتنا خوش نصیب شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے حساب ہی نہیں لیتا قیامت کے دن، قیامت کے دن حساب ہی نہیں لیتا اللہ تعالیٰ کس بندے سے، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے مسکرا دیتا ہے۔ امام عالی مقام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الجامع الصحیح کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدید بھوک کی حالت میں ہو، مجھے کھانے کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، اس مہمان کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ میرے 9 گھروں میں جاؤ، کسی گھر کے اندر کھانا ہوگا تو وہ تمہیں کھلا دیں گی اور کہہ دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب یہ بندہ 9 کے 9 گھروں میں جاتا ہے، لیکن بیویوں نے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہد اور تقوی دیکھے، ورع دیکھے، اللہ اکبر، کہ 9 بیویوں کے گھروں کے اندر پانی کے سوا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی فکر یہ نہیں تھی کہ یا اللہ گھر کے اندر راشن کیسے ڈلواؤ۔ نبی علیہ السلام نے امت کو اسی چیز کی فکر کی تیاری دلائی کہ مرنے سے پہلے مرنے کی فکر کر لو، تمہارے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور تمہیں جہنم سے بچنے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی ہے۔ یہ فکر تھی، یہ فکر تھی۔ اب وہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، نبی علیہ السلام تمام ابن آدم کے سید ہیں، سردار ہیں، لیکن آپ کے گھروں کے اندر پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یعنی اس قسم کے حالات تھے کہ گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آج ہمارے گھر میں ایک وقت کی اگر راشن نہ ہو 1 مہینے کا تو کتنا کوہرام مچ جاتا ہے کہ گھر میں یہ نہیں ہے، گھر میں وہ نہیں ہے، اتنے شکوے، اتنے شکایت۔ 9 بیویوں کے گھر میں کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، بیٹھ گئے۔ ایک صحابی تھے انصاری، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اپنے گھر کے اندر اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے۔ کتنا احترام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا، کتنا احترام تھا، فخر کتنا تھا۔ کہنے لگی کہ صرف اتنا کھانا ہے کہ جتنا بچوں کو ہو جائے، نہ تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے ہے۔ تو کہنے لگے کہ تم ایک کام کرنا، بچوں کو جو ہے بہلا کر سلا دینا اور رات کے وقت یہ کھانا
مہمان کو دے دینا اور چراغ بجھا دینا جب کھانے کے لیے بیٹھے، میں صرف اشارہ کرتا رہوں گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں کھا رہا ہوں جبکہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ رات کے وقت مہمان نوازی کی، سارا کھانا اس مہمان کے آگے رکھ لیا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھایا۔ صبح فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا حالات ہیں تمہارے، رات کی جو مہمان نوازی تم نے کی ہے پتہ چل گیا مجھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ واہ بھائی تمہاری مہمان نوازی تو ایسی تھی کہ اللہ پاک کو راضی کر گئی تمہاری مہمان نوازی، اللہ پاک خوش ہو گئے تمہارے مہمان نوازی سے۔ اور فرمایا کہ خوش نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے تمہارے اس عمل کو دیکھ کر اللہ نے مسکرا بھی دیا، اور مسکرا بھی نہیں دیا بلکہ تیری اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں حکم بھی نازل کر دیا تیری فضیلت کے بارے میں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود اس کے ضرورت مند ہی ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ان کو خود کو بھی ہوتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر تک جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے کے کسی دنیا کے عمل کو دیکھ کر مسکرا دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حساب ہی نہیں لیتے۔ اور وہ خوش نصیب کہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے، رات کے وقت اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، پانی کے چھینٹے بیوی پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو اللہ کا ذکر کرو، ہے بیوی اٹھتی ہے تو خاوند پر چھینٹے مارتی ہے، اٹھو اللہ کا ذکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رات کے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، اور جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دے فلا حساب لہ، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حساب ہی نہیں لیتا۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے جید قسم کے عالم تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، کہنے لگے اپنی لونڈی سے کہ سو جا، رات کے وقت اٹھ جاتی ہے عبادت کے لیے، سو جا، اللہ تعالیٰ جیسے تجھ سے محبت رکھتا ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جیسے تو اللہ سے محبت کرتی ہے نا، ایسے میں بھی اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں، سو جا، بعد میں اٹھ جانا، تجھے محبت ہے اللہ سے، مجھے بھی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لونڈی بھی کیسی عجیب لونڈی تھی، اس نے ایسی بات کہہ دی کہ اس بندے کے دل کی دھڑکن ہی بند ہو گئی، اور وہ اس وقت اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میں بھی اللہ سے محبت کرتی ہوں، اب اللہ تعالیٰ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اسی لیے تم سو رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں ہی صرف محبت نہیں کرتی، میرا اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب میرا اللہ کسی سے محبت کرے گا تو اس کو رات کو سونے نہیں دے گا، بلکہ اس کو اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یہ بات کہنی تھی اور اس کے دل پر لگی، اور اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، اور وہ اللہ کا نیک بندہ وہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے بھائیوں کہ جمود العین جو ہے نا، یہ بدنصیبی کی علامت ہے، آنکھیں خشک ہو جانا۔ اور دوسری صفت ہے قسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا، اتنا دل سخت کہ دل میں کوئی بات ہی نہیں اترتی۔ حالانکہ اللہ کے نیک بندوں کے دل پرندے کے مانند ہوتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات دل کے اندر پہنچتی ہے تو دل پھٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا، ایک دھماکے کی آواز آئی، آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ تم نے آواز سنی دھماکے کی؟ صحابہ نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 70 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم کے اندر پھینکا، ایک بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کے تہے کے اندر آ کر گرا ہے اور اس کی آواز تم نے سنی ہے۔ ایک صحابی نے جب یہ جہنم کا بیان سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہ صحابی بخار کے اندر چلے گئے، اتنی شدید بخار ہو گئی کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکل پائے۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹتے ہیں اور چمٹے تو پتہ چلا سخت بخار میں تھے، اور بخار کی حالت کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چمٹنے کی حالت میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ بھائی، اس کے کلیجے کو جہنم کی آگ نے پھاڑ دیا ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، جہنم کی آگ کو ذکر سن کر، جہنم کے تذکرے کو سن کر اس کا کلیجہ پھٹ چکا ہے۔ یہ جہنم کا تذکرہ کلیجوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ لیکن کیا کہ جس کے دل اگر سخت ترین ہو چکے ہیں، اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنَ لَكُمْ، تم امید رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے؟ یہ تو کلام سنتے بھی ہیں اور پھر بھی تحریف کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ دلوں کی سختی کی علامت، بد نصیبی کی علامت کہ دلوں کے اندر اگر سختی ہو چکی ہے، دل سخت ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ پہلا، جمود العین، آنکھوں کی خشکی، آنکھیں خشک ہیں، وہ اکیلے میں اٹھ اٹھ کر اللہ سے روتا نہیں ہے۔ آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، آپ رات کو اٹھیں، آپ اللہ سے گڑ گڑائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور تقوی کا اور عفاف کا سوال کریں، غنا کا، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا دیتے ہیں۔ ایک عجیب سی ایک رقت طاری ہوتی ہے قلب کے اندر، عجیب سی ایک رقت طاری ہوتی ہے۔ اور بڑے بڑے سلف صالحین، بڑے بڑے سلف صالحین جو ہے رات کو اٹھ اٹھ کے عجیب عجیب اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے۔ علامہ عجلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، محدث ہیں، امام عجلی رحمہ اللہ، ان کی ایک ہی جلد پر ایک کتاب آئی ہے، کتاب الثقات، اس میں انہوں نے محمد بن صالح کے ترجمے میں نقل کیا ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی، محمد بن صالح کی ایک لونڈی تھی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لونڈی کو بیچ دیا، وہ لونڈی چلی گئی کہیں اور، وہ لونڈی رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھتی اور گھر والوں کو اٹھاتی، کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا تہجد کے لیے، فرض نماز کے لیے اٹھ جاتے۔ وہ لونڈی محمد بن صالح کو کہتی ہے کہ اے محمد بن صالح، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا مجھے کس جگہ پر تم نے بیچ دیا کہ یہ لوگ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے۔ پھر محمد بن صالح نے پھر دوبارہ اس کو خریدا اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ اس دور کی لونڈیاں بھی کیسی عجیب تھی، ان کا معیارات بڑے عجیب تھے۔ تو عزیزان گرامی، تو بد نصیبی کی علامت اور اللہ سے تعلق ٹوٹنے کا جو دوسرا سبب ہے وہ ہے دل کی سختیاں، اور تیسرا سبب جو ہے وہ ہے حرص الدنیا، دنیا کی لالچ، دنیا کی تمنا۔ آپ دیکھیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، انسان کے ضروری تقاضے کتنے ہیں؟ 2 روٹی کھاتا ہے، 2 روٹی صبح، 2 روٹی شام کو، یہی ہے نا، ہے تقاضے تو ہم نے اپنے بڑھا رکھے ہیں نا، خرچے تو ہم نے اپنے بڑھا رکھے ہیں۔ انسان کی نیڈ کیا ہے؟ 2 روٹی، 2 روٹی کھاتا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ انسان پیٹ بھر کے تو نہیں کھاتا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے۔ اس کے بارے میں شارحین نے وضاحت کی ہے کہ 1 آنت اور 7 آنتوں میں کھانے کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں 7 سے 8 جو ہے وہ شارحین کے اقوال موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی فکر آخرت کی ہوتی ہے، دنیا کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے مسلمان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے اور کافر کھانے کے لیے زندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان بچاتا نہیں ہے اپنے لیے، مسلمان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ آخرت بن جائے،
وہ زندہ رہنے کے لیے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. امام ابو حاتم رحمہ اللہ، ایک ہے ابن ابی حاتم اور ایک ہے ابو حاتم. ابن ابی حاتم امام ابو حاتم کے بیٹے ہیں. ابو حاتم کون ہے؟ الجرح و تعدیل والے. ابن ابی حاتم ان کے بیٹے کون سے؟ کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، اور یہ بہت پرانی تفسیر ہے، انہوں نے اپنی اسناد سے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں. تو یہ ایک ہے حاتم تائی. ان کے بارے میں ابن الجوزی نے منہاج القاصدین کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ان کا ایک شاگرد تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ حاتم تائی کے ایک استاد تھے شقیق بلخی. انہوں نے ان سے پوچھا کہ تو نے اتنے عرصے میرے ساتھ علم دین کو بیٹھ کر حاصل کیا ہے، کیا سیکھا تو نے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت 8 چیزیں سیکھی ہیں. یعنی ایک بندہ 15 سال 20 سال لگاتا ہے اور استاد سے 8 باتیں سیکھتا ہے. یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ 8 باتیں سیکھی ہیں. یعنی 8 سے مراد یہ ہے کہ تمام 20 سال کی یا 25 سال کی جو آپ سے رفاقت مجھے ملی ہے، اس کا خلاصہ یہ 8 نکتے ہیں. اس میں سے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ رزق کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، ہے نا، رزق کی تمنا کے لیے، رزق کی جو ہے وہ کوشش کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں، زندگی کے شب و روز کے 24 گھنٹے لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ اسی لیے میں نے یہ بات قرآن مجید میں پڑھی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ اٹھائی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات آپ سے سیکھی ہے کہ جب رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے تو میں نے اپنے رزق کی فکر کرنا چھوڑ دیا، اس کی ذمہ داری اللہ ہی پر ڈال دی، اور دین کی خدمت کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر لگائی ہے. تو میں پورا دن دین کی خدمت کی محنت کرتا ہوں، اور رزق جو اللہ نے وعدہ لیا تھا وہ رزق اللہ مجھے میرے گھر تک پہنچا دیتا ہے. کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ، بھائی صاحب کبھی یاد کریں گے انشاءاللہ، تو ہم انشاءاللہ ان 8 باتوں پہ تفصیلی بات کریں گے کہ اور بڑی 7 باتیں ان کی بڑی سنہری ہیں انشاءاللہ. پھر کبھی انشاءاللہ سنتکلم انشاءاللہ فی هذا المسئلہ، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ رزق کا معاملہ میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تو بات یہ ہے کہ لمبی لمبی جو خواہشات ہوتی ہے نا، دراصل علماء کہتے ہیں، ہمارے شیخ امین اللہ پشاوری حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اپنے ایک محاضرے کے اندر کہتے ہیں کہ جو لالچ جو ہوتی ہے نا، لمبی لمبی لالچ، وہ انسان کے اندر دنیا کی محبت کو پیدا کر کے آخرت کی محبت کو دور کر دیتی ہے. اور جس کے دل میں آخرت کی محبت ختم ہو جاتی ہے تو 100% اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے نا. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم دنیا میں تو میں آپ کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، آپ پانی مانگتے ہیں تو میں آپ کو پانی دیتا ہوں، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے آپ کے لیے پانی لے آتا ہوں قضاء حاجت کے لیے، آپ کی خدمت کرتا ہوں. میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں تو آپ بڑے اونچے مقامات پہ ہوں گے، میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں بھی میرا ساتھ تجھے مل جائے، اعنی بھی کبھی کثرت سجود، تو پھر تو کثرت سے اللہ کو سجدے کر، اس کے بدولت اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں بھی میرے ساتھ رکھ دے گا. جس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کے اندر بھی ہوگا اور جنت کے اندر بھی اس کو نبی علیہ السلام کی رفاقت مل گئی، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ بندہ اللہ سے کتنا قریب ہوگا. اصل میں اللہ تعالیٰ ہمارے مال اور دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے معاملات ہی کچھ مختلف ہیں عزیزوں، ہماری جو ترجیحات وہ کچھ اور ہیں اور میرے اللہ کی ترجیحات کچھ اور ہیں. ایک صحابی تھے نا، مسند احمد کے اندر ایک روایت میں نے دیکھی، ایک صحابی تھے، وہ یہ نا ایک ٹھیلے پر ایک کوئی سامان بیچ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے سے ہے اور آپ نے نا ان کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا. آپ نے پوچھا بتاؤ کون ہوں میں؟
اب وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے جنہوں نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے. حالانکہ یہ صحابی بڑے قلاش تھے, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا, کہنے کے کون تھے. اب وہ لازمی سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ریشم کی طرح نرم, اور ہتھیلی مبارک سے جو ہے وہ مشک عنبر سے بھی زیادہ خوبصورت خوشبو پھوٹتی تھی. پہچان گئے, خوشبو آ گئی ہوگی, کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا لوگوں میں اس کو بیچ رہا ہوں, کون خریدے گا؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول رہنے دیں, مجھے کوئی بھی خریدے گا نہیں. آپ کیوں مجھے بیچ رہے ہیں؟ اللہ کے چھوڑے, مجھے کچھ بھی کوئی بھی نہیں خریدے گا. معمولی سا بندہ ہوں, حبشی ہوں, نہ دیکھنے میں, نہ مال و دولت میں, نہ نسب میں, کچھ بھی تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ارے بھائی تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے, تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن تیری قدر اللہ کے آگے بہت زیادہ ہے. اللہ تجھ سے بڑی قدر کی نگاہوں سے تجھے دیکھتا ہے. بھلے تیرے لوگوں کے سامنے تیری کوئی وقت نہ ہو. اور یہ وہ بندے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں امت کے اندر, آپ نے فرمایا کہ جب اگر وہ کوئی اللہ کی قسمیں کھا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سارے مسائل 2 رکعت پڑھ کر حل کروا دیتے ہیں. تو خیر تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی, میں نے بھائی کو بتایا بھی تھا, اشرف بھائی کو, کہ میرا ملیر جانا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ تیسری بدنصیبی کی علامت جو اللہ سے تعلق کو توڑنے والی چیز ہے وہ ہے دنیا کی لالچ, اور چوتھی جو چیز ہے وہ طول الامد, لمبی لمبی خواہشات. یار میں نا ایک کام کرتا ہوں, یہ پروجیکٹ ابھی شروع ہونے والا ہے لاکھانی والوں کا, ہاں جی 15 سال کے بعد آپ کو یہ فلیٹ دے دیں گے, 15 سال کی انسٹالمنٹ ہے. آپ نے 15 سال کی انسٹالمنٹ پر آپ نے وہ کر لیا, اور چچا جی کو دیکھو تو سارے داڑھی کے بعد سفید ہو گئے, حضرت صاحب کو دیکھو تو جوانی کے اندر بیمار پڑے ہوئے, اور 15 سال کے بعد کا پروجیکٹ بک کروا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ طول الامد, لمبی لمبی خواہشات کرنا, کہ اب آپ کو کل کا نہیں پتا اور آپ لمبی لمبی خواہشات کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے. اور اگر یہ چیزیں کسی بندے کے اندر نہ ہو کہ اس کی آنکھیں خشک نہ ہو بلکہ تر ہو, اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہو, اور اس کا دل اتنا نرم ہو کہ ہر بات اللہ تعالیٰ اور اس رسول کی اس کے دل میں آ کر جو ہے گھر کر لے اور امپلیمنٹ کرے, فوراً عمل کرے, اور لمبی خواہشات نہ ہوں, اور دنیا کی لالچ نہ ہو. لالچ اسی بات کے اوپر ہو کہ آخرت بن جائے, آخرت کی فکر مجھے مل جائے, آخرت میری بن جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کہا تھا نا کہ جی صحابہ سے پوچھا تھا کہ عقل مند ترین شخص کون سا ہے؟ حسن بصری نے ایک دفعہ رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اس بات کی قسم کھا لے کہ وہ 5 آدمیوں کو جو ہے 5 آدمیوں کو, عقل مند آدمیوں کو کھانا کھلائے, تو فرماتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا اس کو کہ یہ 5 آدمی عقل مند آدمی ہے؟ قسم کھا لے, کیسے قسم کو پورا کرے گا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ من ایکس الناس, کہ لوگوں میں اے اللہ کے رسول وسلم عقل مند ترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں عقل مند ترین وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. عقل مند وہ نہیں ہے کہ جن کے جو بڑا بڑا بلڈرز بنے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے جو ہے نا بلین اور ٹریلین کے مالک ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے بنگلوز ہیں ان کے. عقل مند یہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, جھوپڑ پٹی میں رہنے والا, ایک سرائی کے ساتھ اور ایک چارپائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا, لیکن اگر وہ آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو واللہ یہ دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ, اور امیر ترین بندے کے ساتھ دنیا کا سب سے عقل مند ترین بندہ ہے. کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ سے تعلق توڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتی ہیں. یہ چند مختصر باتیں, البتہ اس کی تشریح اور ان چیزوں کے عوامل بہت زیادہ ہیں. یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے 80 عوامل ہیں کم و بیش. کتنے؟ 80, جو میں نے آپ کے سامنے صرف 4 بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرا بھی تعلق اپنے سے جوڑ دے, آپ کا بھی تعلق جوڑ دے,
اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی کو آسان فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ استین موڑ کر جو نماز پڑھتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ استین کھول کر اس کے کف کو بند کر دیا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز میں کپڑوں کو سمیٹنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ سمیٹے ہیں، آپ سمیٹ رہے ہیں، یہ تو سمیٹے نہیں، اس کو کھول کر اس کے کف تک بند کر دینی چاہیے۔ جی کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیے نا، نبی علیہ السلام فرماتے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر امت، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو انکار کر دے۔ قیل من ابا، صحابہ نے فرمایا کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اہل علم اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ وہ ایک الگ اختلاف ہے کہ ایک مٹھ یا اس سے زیادہ، وہ ایک الگ اختلاف ہے، یعنی کم از کم ایک مٹھ داڑھی رکھنا جو ہے وہ فرض ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعف اللحیہ کا جو حکم دیا ہے یہ امر کا صیغہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، لہٰذا جو شخص داڑھی کو نہیں چھوڑتا، کترواتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، رسول کی بہت بڑی نافرمانی کر رہا ہے۔ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے، کسی بھی سنت کو چھوڑنے سے اس کے دوسرے اعمال کی بھی توفیق اس سے چھن جائے گی۔ ہر ایک عمل کا تعلق دوسرے عمل کے ساتھ ہے، تو لہٰذا جو ہے داڑھی کو رکھنا فرض ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ ہم اصل میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ یہ داڑھی یا کوئی بھی نیک عمل، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ذہن میں یہ آتا کہ یار ابھی لمبی زندگی ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی داڑھی منڈے مسلمان کو بولیں گے نا کہ یار تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے، وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو اس نے اپنایا ہوا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا نا اس کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ انت مع من حببتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور شرعی اعتبار سے محبت دراصل اطاعت کا نام ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں معافی کے ساتھ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کہہ کے تھک جاتے ہیں، داڑھی کا رکھتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں اور ان کے لیے وہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ سوچیں، صحابہ کرام کا تو ایسا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گردن مانگتے تھے تو خوشی خوشی اپنی گردن کو پیش کر دیتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ رہی ہماری گردن، آپ جب حکم دیں۔ آپ دیکھا نہیں آپ نے، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر، اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی رات تھی، شادی کی رات ابھی غسل کیا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا، غسل تک نہیں کیا اور جہاد کے لیے چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سر سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اور ان کا نام غسیل الملائکہ رکھ دیا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یعنی جب حکم آتا ہے تو اس کی یہ ہوتی ہے تابعداری کی مثال۔ تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں بھائی، سوال ہوگا؟ واللہ جی ہاں ہاں کاش بھائی، وہ اصل میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک مٹھ یوں رکھ کر اس کے بعد کاٹ دیتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے جاتے۔ ہاں، اور ان کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے بھی یہ ثابت ہے، اور ایک اور صحابی سے بھی ثابت ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ تفصیل سے ذکر کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الضعیفہ کے اندر، من شاء فلیرجع ہناک، تو وہاں پر انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل دیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی کے سوال پر یہ کہ کم از کم ایک مٹھ کا رکھنا فرض ہے۔
اگر آپ داڑھی کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہو تو یہ افضلیت ہے، لیکن اگر کوئی اس کو ایک مٹھ قرار دیتا ہے، کاٹتا ہے، کیونکہ صرف ابن عمر ہی ایک مٹھ کے بعد کاٹنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ اور بھی صحابہ تھے۔ تو بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس کوئی اصل ہوگی، ورنہ ابن عمر جیسا بندہ کہ جو ہر چیز میں سنت کے لیے جان قربان کرنے والا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ افضل عمل یہ ہے کہ دار کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر کوئی اس کو وہ کرنا چاہتا ہے تو کم از کم ایک مٹھ رکھنا جو ہے اس کے لیے فرض ہے۔ اچھا شیخ، ایک سوال اور ہے، عام طور پر جب ہم بریلویوں سے جب بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ہر عمل حدیث کے مطابق ہے، تو وہ ایک بات اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ امامہ کیوں نہیں پہنتے ہو؟ حالانکہ امامہ پہننا سنت ہے، ثابت ہے۔ اکثریت میں دیکھا گیا ہے کہ امامہ نہیں پہنتے، بلکہ اس کے برعکس لال رومال جیسے بھائی پہنے ہوئے لوگ یہ زیادہ یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ ہمیں یہ دعویٰ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ ہمیں یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر عمل سنت کے مطابق کریں۔ کرتے اور کرنے میں بڑا فرق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ آپ ٹوپی پہنیں، آپ رومال لگائیں، یا آپ امامہ باندھیں، ٹھیک ہے؟ تو صرف امامہ باندھنا فرض نہیں ہے، اور صرف یہ لال رومال پہننا بھی فرض نہیں ہے، صرف ٹوپی پہننا بھی فرض نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ننگا نہیں رہتا تھا، یا تو ٹوپی ہوتی تھی یا امامہ، یا آپ کوئی رومال وغیرہ ہوتا تھا سر مبارک پہ۔ تو یہ وہ سنت نہیں ہے کہ جو فرض ہو، کہ امامہ فرض ہے۔ ہاں کبھی کبھار امامہ ضرور پہننا چاہیے تاکہ اس سنت پر عمل ہو سکے، تاکہ سنت کا احیاء ہو سکے، کبھی کبھار ہونا چاہیے، بھلے آپ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں پہنا کریں، عادت بنائیں۔ خصوصاً ہمارے مسجدوں کے جو امام ہیں ان کو تو ہونا چاہیے کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ کالے رنگ کا امامہ، سفید رنگ کا امامہ کریں، تاکہ یہ اشکال بھی دور ہو جائے۔ جی جی اشرف بھائی، دیکھیں قرآن خوانی کے لیے جانا محلے داری ہے، برکت کے لیے ہے، تو بھائی اس کے اندر آپ کا اصل میں ایک سوال نہیں ہے، آپ کے اس میں 4 سوال ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 سوال۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ برکت، تو برکت قرآن کی وہاں اترے گی جہاں سنت کے مطابق ہوگی، غیر سنت کے مطابق جو بھی کام ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگا۔ نمبر دوسرا یہ ہے قرآن خوانی، دراصل یہ بدعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں گئے تو ایک لمبا سا جو ہے وہ ایک لوگ قطار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کھجور کی گٹھلیوں پر یا حصاد پر یا کنکریوں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تسبیحات اور تحلیلات کے اندر مشغول تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، آپ کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی میلے نہیں ہوئے، اور تم نے بدعت کو ایجاد کر لیا ہے۔ حالانکہ کوئی غلط کلمات نہیں تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لیکن بدعت اس لیے قرار دیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی یہ 2 باتیں ہوئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو کبھی بھی نہیں کیا۔ آپ کے ایک ہی بات کے اندر چوتھی بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ محلے داری، تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معجم الطبرانی کبیر کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ آپ محلے والوں کو ناراض کر دو، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ کو ناراض کر کے محلے والوں کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ناراض کر دے گا۔ تو آپ کی ایک سوال میں یہ 4 نکتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ جی عام انسان دیکھیں دوست، بات یہ ہے کہ دین اسلام کا ایک قانون ہے
وہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے۔ قبرستان پر جانا میری اور آپ کی نیڈ ہے۔ قریبی رشتہ دار کوئی مر جاتا ہے، اس کو دفن کرنا میری اور آپ کی ایک ایسی نیڈ ہے، اور ایک ایسا مردے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ جس کی ادائیگی میرے اور آپ کے اوپر کمپلسری ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ایسی نیڈ ہے کہ جس کے بغیر اب چارہ نہیں رہا۔ ہاں، عورتوں کو کثرت سے قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ کبھی کبھار جائیں، لیکن اس کے لیے بھی 10 شرائط ہیں۔ کتنی ہیں؟ 10 شرائط۔ اس میں سے کچھ شرائط یہ ہیں: ایک عورت خوشبو لگا کر نہیں جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بناؤ سنگار ہو کے نہیں جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پازے وغیرہ پہن کے نہیں جائے گی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر واویلا نہیں کرے گی۔ پانچویں شرط یہ نوحہ نہیں کرے گی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مردوں سے الگ رہے گی۔ ساتویں شرط یہ جو ہے وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ رہے گی۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہاں جا کے رونا دھونا نہیں مچائے گی۔ نویں شرط یہ ہے کہ جلدی واپس آ جائے گی، اور 10ویں شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر صرف اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرے گی۔ یہ 10 شرطیں ہیں عورت کے لیے۔ مرد کے لیے آپ جو بتا رہے ہیں کہ تختیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، کوشش کریں، کیونکہ وہ جو پخ ڈنڈیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر سے جانے کی آپ کوشش کریں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کے لیے اب ممکن ہی نہیں ہے، تو قبر سے تھوڑا دور کھڑے ہو کے جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر لیں اس کی مغفرت کی۔ یعنی اٹس ناٹ کمپلسری کہ آپ اس کے گریو کے اوپر کھڑے ہو کر ہی استغفار کریں۔ اور آپ ایک نقطہ، ایک پوائنٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، شریعت نے قبے بنانے کو جائز قرار نہیں دیا۔ سمجھتے ہیں قبہ بنانا؟ قبے بناتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں یہ جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہے، مولود فلاں، المتوفا فلاں، یہ ساری چیزیں۔ وہ اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس کو بلینک چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آپ کسی ایک قبر پر جا کر کھڑے کو صرف اس کے لیے نہ مانگیں۔ جب آپ قبرستان داخل ہوں تو ہر مسلمان کے لیے عام طور پر مغفرت کی دعا کر لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کے اندر حکمت ہے۔ جی، قبرستان کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا جنازہ اس کی قبر پر پڑھا تھا، کیونکہ اس کے اندر رکوع سجود نہیں ہوتا، اس لیے۔ جی، نہ جنازے میں جانا جائز ہے، نہ ہی اس کے لیے استغفار کرنا جائز ہے، نہ ہی اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آج تو ہمارے مسلمان لتا منگیشکر مر گئے تو کتنے پریشان ہوئے تھے نا، پپی لہری مر گیا، کتنے پریشان ہوئے ہیں، اللہ اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ ان کے تو آنسو نکل ہے کہ یہ کیا ہو گیا، انڈین فلم انڈسٹری کو کتنا بڑا نقصان ہوا، ان کے دل پہ جھٹکے پڑے۔ او بھائی کیا کر رہے ہو، ان کافروں سے تمہاری اتنی ہمدردیاں؟ تو بات یہ ہے کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان مشرکوں کی قبر پر کھڑا بھی نہیں ہونا۔ یاد رکھیں، میری بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں، مشرک چاہے کلمہ گو ہو یا مشرک چاہے کافر ہو، کافروں میں سے ہو، دونوں کے لیے اگر اسی عقیدے پر مرے تو دونوں کے لیے استغفار نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا گھر ایک ہی ہے مرنے کے بعد، وہ ہے جہنم۔ آپ کو ایک گر کی بات بتاؤ، آپس کی بات، آپ دور بیٹھے والا میں کان میں بتاتا آپ کو۔ اشرف بھائی بیٹھا ہے، ان کے سامنے بھی بات کر رہا ہوں میں۔ ہماری مسجدوں کے اندر کراؤڈ کیوں نہیں ہوتا، رش کیوں نہیں ہوتا، دوسرے آتے کیوں نہیں ہیں؟ اشرف بھائی، ہماری مسجدوں میں دوسرے آتے کیوں نہیں ہیں؟ انہی سوالات کی بنا پر کہ ہم علی الاعلان اس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ جب وہ اگر کوئی آ بھی جاتا ہے نا تو اس قسم کے سوالات سننے کے بعد وہ پھر مڑ کے چلا جاتا ہے۔ پلیز ایسے سوالات کہ کسی دوسری شخصیت یا کسی دوسری جماعت کے اوپر کوئی ایسا تاثر پیش کر دے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے دروس میں نہ آئے، آپ مجلس میں مت کریں، اکیلے میں کریں۔ ناراض نہیں ہوئیے گا پلیز، اکیلے میں کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو آنے دیں، یہاں پر تھوڑی سی کشادگی رکھ دیں لالچ کے لیے۔ آج آپ ان کو
ویلکم کہو گے تو وہ کل آپ کے ساتھ ہی جڑ جائیں گے. تھوڑا سا سمجھا کریں ان مسائل, اب تو سمجھیں. اور یہ تو مسائل ایسے ہیں کہ آج تک اپنی جماعتوں میں مسائل حل ہی نہیں ہوئے. آپ دیکھتے نہیں الیاس گھمن کتنی محنتیں کر رہا ہے فقہ حنفی پر, آج تک وہ خود بھی اس مسائل کو حل نہیں کر پایا. یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں, لیکن یہ مسائل تو آپس میں ہونے چاہیے محبتوں کے ساتھ کان میں. سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. جی, بغیر سترے کی نماز ہو جاتی ہے, لیکن بہتر یہ کہ سترہ ہونا چاہیے تاکہ یہ کہ آپ کی نماز کی پروٹیکشن رہے. آپ سترہ گاڑیں, یہی سنت ہے نبی علیہ السلام کی. نہیں, اگر مسجد میں سترے تو آپ گاڑ نہیں سکتے, پکے فرش ہیں تو دیواروں کے قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم. جی جی ایک منٹ. عموماً لوگ نماز کے بعد انگلی چٹکاتے ہیں جی یا انگلیوں میں انگلی ڈالتے ہیں. ہاں, چٹکنا الگ بات ہے کہ یوں کرتے ہیں. ہاں تشبیق دینا وضو کے بعد جو ہے اس کو مناسب اور اچھا عمل نہیں قرار دیا گیا. فرض نماز کے بعد عموماً لوگ ہاں کھاتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے, تھوڑی سستی کی دلیل ہے, یوں کر کے سستی ہے, اچھا عمل نہیں ہے سمجھا گیا شریعت میں. اس کو وعید کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن اس عمل کی تحسین نہیں کی گئی, اچھا نہیں مانا گیا. جی موٹر سائیکل خرید لیں اور جو قریب میں مسجد ہو ادھر آ کر نماز پڑھیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں سر. ہاں تو پھر گھر میں پڑھیں, اب کیا کریں پھر. اور ویسے میں اس کی ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. قرب و جوار میں کوئی مسجد تو ہوگی نا, کسی کی بھی ہو, تو مسجد میں بھلے انفرادی پڑھیں, مسجد میں جانے کی عادت بنائیں. میں یہ وجہ اس لیے میں فرض کی ادائیگی کی بات کر رہا ہوں. انڈیویجول پڑھ لیں, انفرادی پڑھ لیں آپ جا کر, لیکن مسجد میں آنے کی عادت بنا کے رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے بابا جی کہ اگر آپ مسجد نہیں جائیں گے نا تو مسجد کے آنے کی عادت آپ کی ایسی خراب ہوگی کہ پھر کبھی کوئی ایسا وقت ہوگا کہ قریب میں مسجد بھی ہوگی تو آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھو گے. یہ مجرب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کیونکہ میں نے ابھی بتایا آپ کو اپنی تقریر کے اندر کہ کچھ اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے دیگر اعمال خود بخود چھوٹ جاتے ہیں. فرض نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان دیگر اعمال کے اندر چھوٹ جاتا ہے. آپ کو بتائیں, آپ مسجد جب آتے ہیں نا گھر سے ادھر مسجد میں فرض نماز کے لیے, آپ کو پتہ ہے 27 عمل ہے جس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھے پھر اسی کا موضوع دے دیتے نا, میں 27 عمل پہ بات کر لیتا. چلے میں دوہرا دیتا ہوں اس کو, میں اس کو دوہرا دیتا ہوں. ایک بندہ جب ہے نا, کچھ اعمال کو دوہرا دیتا ہوں تاکہ کچھ اگر رہ جائے تو پھر میں بعد میں بھی بتا سکوں گا انشاءاللہ. بندہ جب گھر سے نکلتا ہے نا, دیکھیں بندے نے گھر کے اندر وضو بنایا, مسجد کے اندر نماز با جماعت پڑھنے کی, تو ایک درجہ اس کو وہاں مل گیا وضو بنانے کا. دوسرا درجہ کہ جب اپنے قدم کو بڑھائے گا تو اس کو وہاں مل گیا. تیسرا درجہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے دعا پڑھ کے. چوتھا درجہ ایک قدم بڑھائے گا ایک نیکی ملے گی. پانچواں درجہ ایک قدم بڑھائے گا ایک گناہ معاف. چھٹا درجہ ایک قدم بڑھائے گا مسجد کی طرف ایک رتبہ اس کو مل جائے گا. ساتواں درجہ کہ وہ مسجد کے لیے جا رہا ہے نماز میں ہی شمار ہو رہا ہے. آٹھواں درجہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے. نواں درجہ شریعت کے اعتبار سے وہ نمازی قرار دیا جا رہا ہے, وہ نماز کی کیفیت کے اندر ہے. 10واں درجہ مسجد کے اندر انٹر ہوگا, دایاں پیر رکھے گا, اس کو وہ درجہ حاصل ہو جائے گا جو گھر میں بیٹھنے والے کو نہیں ہوگا. 11واں درجہ کہ وہ دعا پڑھے گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب برحمتک, یہاں 2 اجر لے گیا. تیسرا اجر یہ لے جائے گا, یہ اس کے لیے 12واں اجر ہے کہ وہ دعا کرے گا اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی اللہم افتح لی ابواب برحمتک. مغفرت بھی ہو گئی, 10 نیکیاں بھی مل گئیں درود پڑھنے پر. اور دائیں پیر سے داخل ہوا, دعا پڑھی, یہ اس کے 14 اجر ہو گئے. اندر انٹری مارے گا, 2 رکعت پڑھے گا تحیۃ المسجد کی, یہ 15 اس کو اجر اس کو مل گئے. 16واں اجر یہ ہوگا کہ اب وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرے گا, فرشتے شمار کر رہے ہیں کہ یہ نماز کی حالت کے اندر ہی ہے. 17واں اجر اس کو یہ ملے گا کہ تکبیر اولیٰ ہوگی تو تکبیر اولیٰ میں شامل ہوگا. 18واں اجر یہ ہوگا کہ کوشش کرے گا پہلی صف میں آنے کا, تو پہلی صف کا ایک اجر اس کو الگ ملے گا.
19واں اجر یہ ملے گا کہ کوشش کرے گا کہ امام کی داہنی طرف آؤں تو داہنی طرف کا ثواب زیادہ ہے، اس کو 19واں اجر ملے گا۔ 20واں اجر اس کو یہ ملے گا، 20ویں فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ وہ تکبیر اولا پوری سنے گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا تو اس پر درود پڑے گا۔ 21ویں فضیلت یہ ہوگی کہ پیر سے پیر ملا کر کھڑا ہوا ہے۔ 22ویں فضیلت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام کی اقتداء کرے گا۔ 23ویں فضیلت یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرے گا تو وہاں پر ذکر اور اذکار کرے گا۔ 24ویں فضیلت یہ ہے کہ جب وہاں بیٹھ کر ذکر اور اذکار کرے گا تو اس کو ایک فضیلت یہ ملے گی، اللہ مغفر لہ، فرشتے دعا کریں گے اللہ اس کو معاف کر دے، اور اللہم ارحمہ، ایک اور اس کو فضیلت مل جائے گی اللہ اس کے اوپر رحم کر دے۔ یہ اس کی 25 فضیلتیں ہو گئی ہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ 2 فضیلتیں اور بھی ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 25 درجہ اور ایک حدیث میں آتا ہے 27 درجہ، کہتے ہیں کہ 2 درجے باقی رہ گئے۔ 2 درجے یہ ہیں کہ جب وہ جہری نماز کے اندر ہوگا تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مکمل پڑھے گا اور مکمل سورہ فاتحہ اور صورتیں سنے گا تو اس کو ایک اجر یہ مل گیا، 26 ہو گئے۔ اور جب امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو کہے گا آمین، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ 27واں اس کا اجر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا